اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواجد لا من قلہ الموجود لا من علہ والصلاة والسلام علی المبعوث لأشرف ملہ وعلی آلہ النجوم والأہلہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمة بہجة قلبی وابناؤها ثمرة فؤادی وبعلها نور بصری. تمام حمد و ستائش بہر صورت آسائش و آزمائش مثل تار نفس گہوارہ خلوص پر استوار کر کے اس عزت مآب کی عظمت مآب بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جس نے ہمارے دلوں کو نور ولایت علی بن ابی طالب سے منور فرمایا. آج اس شہزادی کائنات، اس سیدہ کائنات کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جس کے تذکروں کا دائرہ کائنات میں نور کی پہلی کرن پھوٹنے سے لے کر آپ کی فانوس حیات کی روشنی گل ہونے والے لمحے کے درمیان موجود وسعتوں سے کئی زیادہ ہے. بنت رسول کے اخلاق پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بنت رسول سیدہ راضیہ مرضیہ مخدومہ عالمیان خلق خدا پر اس قدر مہربان تھی کہ آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمییز صحابہ میں لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ بنت رسول خلق خدا پر اس قدر مہربان تھی، ان کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ جس قدر کام آپ خود کیا کرتی تھی اسی قدر کام اپنی کنیز جناب فضہ سے لیا کرتی تھی. حالانکہ ایک دن آپ آرام فرمایا کرتی تھی اور ایک دن کنیز کام کیا کرتی تھی، اور جس دن جناب فضہ کام کیا کرتی تھی اس دن آپ آرام فرمایا کرتی تھی. یعنی درمیان میں کوئی فرق موجود نہیں ہے کہ کون کنیز ہے اور کون مولا ہے، یعنی کون مالک ہے. درمیان میں کوئی فرق نام کی چیز موجود نہیں تھی. اسی طریقے سے اگر ہم ہمدردی خلق خدا کے ساتھ بی بی کے اخلاق کو دیکھیں تو بی بی کی ہمدردی اس قدر تھی لوگوں کے ساتھ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو اکثر اوقات نماز عشاء کے بعد سے لے کر نماز صبح تک حالت عبادت کے اندر پایا، اور بی بی میری والدہ مصلی پر راز و نیاز کیا کرتی تھی اور اس قدر گریہ فرمایا کرتی تھی کہ ہچکیاں بن جایا کرتی تھی. اور میں نے اپنی ماں فاطمہ کو کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی دعا کی ہو، بلکہ ہمیشہ غیروں کے لیے دعا کی اور غیروں کا نام لے لے کر دعا کی، پڑوسیوں کے لیے دعا کی، مدینے میں رہنے والے افراد کا نام لے لے کر دعا کی. امام فرماتے ہیں اگرچہ میں نے یہ پایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاوند علی مرتضیٰ کے لیے دعا کی ہو، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بی بی سیدہ نے، یعنی میری ماں فاطمہ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی کسی خواہش کے لیے دعا کی ہو. یعنی جس طریقے سے بی بی مال و متاع کے ذریعے سے لوگوں کا حصہ اپنے سے زیادہ رکھا کرتی تھی، اسی طریقے سے بی بی نے اس جگہ پر بھی، یعنی دعا کرتے وقت بھی اپنے سے زیادہ غیروں کا حصہ رکھا. بس میں نے اپنی ماں فاطمہ کی یہی خواہش دیکھی کہ رضائے پروردگار حاصل ہو جائے. اسی طرح سے محتاجوں کا درد بی بی کے دل میں انتہائی درجے کا موجود تھا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماعت بنی سلیم سے ایک شخص رسول کی بارگاہ میں آیا اور سوالات اور بحث و تکرار کے بعد، مباحثے کے بعد نتیجتاً وہ شخص مسلمان ہو گیا اور رسول کا کلمہ پڑھ لیا. اور جب وہ شخص مسلمان ہو گیا تو لوگوں نے امداد کی، کسی نے اونٹ دیا، کسی نے پہننے کے لیے کپڑے فراہم کیے. لیکن ایک مرتبہ رسول کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس شخص کی خوراک کا انتظام کرے. تو سلمان فارسی گھر گھر گئے، لوگوں کے گھروں پر دستکیں دیں، لیکن جب کسی نے خوراک کے معاملے میں اس نومولود مسلمان کی مدد نہ کی تو حالت یاس کے اندر سلمان فارسی نے در سیدہ کی طرف آئے اور در سیدہ پر دستک دی. جب سلمان فارسی نے دستک دی تو بی بی سیدہ آئیں اور سلمان نے سارا ماجرا بتایا کہ اے بنت رسول، آپ کے والد کی تبلیغ کے نتیجے میں یہ شخص مسلمان ہوا ہے، اور اس شخص کی خوراک کا انتظام اگر آپ کر سکیں تو کیجئے. تو بی بی نے جب سارا ماجرا سنا تو گریہ کرنے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سلمان،
اس پروردگار کی ذات کی قسم کہ جس نے میرے والد بزرگوار کو نبی بنا کر بھیجا، کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں اور حسنین کریمین حسن حسین بھوکے سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیکن سلمان ایسا کرو کہ یہ میری چادر ہے، اس کو لے جاؤ اور شمعون یہودی کو فروخت کر دو، اور اس کے نتیجے میں اس سے کچھ گندم لے لینا۔ تو سلمان چادر زہرا کو لے کر گئے ہیں اس شمعون کے پاس اور چادر کو فروخت کرنے لگے۔ جب چادر کو فروخت کر دیا تو جب اس نے سنا نا کہ یہ بنت رسول کی چادر ہے، یہ محمد عربی کی بیٹی کی چادر ہے، تو یہ جب چادر کو اس نے دیکھا تو گھر کے اندر گیا اور توریت کا پرانا نسخہ جا کر پڑھا تو آ کر بتایا کہ یہ بنت رسول کی چادر ہے، یہ تو وہی ہوا جو کہ موسیٰ نے آج سے کئی 100 برس پہلے ہمیں بتا دیا تھا، اور اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ سب ماجرا۔ تو نتیجتاً اس نے کچھ گندم دی سلمان فارسی کو۔ سلمان فارسی وہ گندم لے کر زہرا کے دروازے پر آئے اور بی بی کو وہ گندم دی، تو بی بی نے اپنے ہاتھ سے چکی میں اس گندم کو پیسا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنائیں اور اس نومولود مسلمان کو فراہم کی۔ یہ بی بی کا اخلاق تھا۔ محتاجوں کا درد دل میں اس قدر موجود تھا۔ اسی طریقے سے اگر حقوق ہمسائگان کی طرف اگر ہم جائیں تو امام علی مرتضیٰ کے ہمسائے میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، یہی شمعون یہودی تھا، اور یہ اسلام لانے سے پہلے یعنی اس قدر اذیتیں پہنچایا کرتا تھا بیوی کو، اور اس طریقے سے سید امام علی مرتضیٰ کو اس قدر اذیتیں پہنچایا کرتا تھا کہ درد پہنچایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ اسلام لے آیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو جو اس کے قبیلے کے یہودی تھے اس نے سے تعلقات ختم کر دیے، کہا کہ نہیں، اب ہم تم سے نہیں ملیں گے، تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب یہ جس جگہ کام کیا کرتا تھا یہودیوں کے ساتھ، انہوں نے بھی اس کو کام سے نکال دیا۔ تو حالات اس کے گھر کے بہت خراب ہو گئے، حالات یہاں تک کہ فاقوں تک آ گئی نوبت۔ تو ایسے میں اس کی زوجہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ اس کی زوجہ کے جنازے پر 2 لوگ بھی موجود نہیں تھے جو اس پر آنسو بہاتے۔ لیکن بی بی سیدہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس شمعون کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور رات کے اس پہر بی بی نے اپنے سر پر چادر لی اور شمعون کے گھر گئیں اور اس کی زوجہ کو اپنے ہاتھ سے غسل و کفن دے کر تیار کیا۔ یعنی وہ شخص جو کہ اس قدر ظلم کیا کرتا تھا، اس قدر اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اس قدر درد پہنچایا کرتا تھا، لیکن اس کی زوجہ کے ساتھ بی بی کا اخلاق دیکھ کر وہ شخص شرمسار ہوا اور بی بی کی بارگاہ کے اندر معافی مانگنے لگا۔ یہ بی بی کا حقوق تھے، حقوق ہمسائگان تھے، یہ بی بی کا اخلاق تھا۔ اسی طریقے سے اگر زوج کے حقوق پر نظر ڈالیں، شوہر کے حقوق پر نظر ڈالیں، تو امام علی مرتضیٰ خود فرماتے ہیں، سرتاج سیدۃ النساء العالمین خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت رسول اس قدر عبادت اور ریاضت کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری کوئی حق تلفی ہوئی ہو، کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ مجھے وقت سے تھوڑی تاخیر سے کھانا ملا ہو، بلکہ نہیں، ہمیشہ سیدہ نے مجھے وقت سے پہلے کھانا دیا۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ بی بی جب بھی جس قدر بھی بیمار ہوتی، میں نے ہمیشہ سیدہ کو کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اور ایسا نہیں کہ امام علی خود کام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ مستند روایات کے اندر یہ موجود ہے، روایت صحیحہ کے اندر یہ موجود ہے کہ امام علی اپنے گھر کے 3 کام خود سے کیا کرتے تھے۔ وہ سارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے امام گھر کے کام خود بھی کیا کرتے تھے، کہ 3 کام امام علی گھر کے خود کیا کرتے تھے۔ ایک یہ کہ باہر سے پانی لے کر آنا، دوسرا یہ کہ چولہے کے اندر آگ روشن کرنا، اور تیسرا یہ کہ میرا آقا کبھی کبھی اپنے گھر کی جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود سرتاج سیدۃ النساء العالمین امام علی خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سیدہ نے بیماری کی وجہ سے اپنے گھر کے کاموں کو چھوڑا ہو، بلکہ ایک مرتبہ تو سیدہ اس قدر بیمار تھی کہ رات کو سیدہ بیمار تھی اور مجھے اس رات نیند نہیں آئی۔ میں نے دیکھا کہ سیدہ بیمار ہیں، آہیں بھر رہی ہیں، لیکن وقت گزرتا گیا اور مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ تو مؤذن کی اذان صبح کی آواز آنے لگی،
تو میں نماز پڑھنے گیا، اور جب نماز پڑھ کر آیا تو میں نے سیدہ کو دیکھا کہ اس قدر بیماری کے باوجود بی بی سیدہ چکی پیس رہی ہیں اور گندم کا آٹا بنا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا اے سیدہ، اے بنت رسول، آپ کی اس بیماری کے اندر اس قدر کام کر رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیماری ترقی کر جائے اور طولانی ہو جائے۔ تو بی بی سیدہ کہتی ہیں کہ اے علی، یہ دو کام، عبادت کرنا اور شوہرداری کرنا، گھر کے کام کرنا، ان دونوں سے یہ بیماری ترقی نہیں پکڑے گی، اور اگر یہ ان دونوں کاموں میں سے یعنی عبادت پروردگار، ریاضت پروردگار، اور اس شوہرداری میں سے، اس گھر کے کام کرنے میں، اگر یہ دونوں بھی اگر میری موت کا بھی سبب بن جائیں تو اس سے بہترین کیا موت ہوگی میرے لیے۔ یہ بی بی کا اخلاق تھا، یہ بی بی کی حقوق شوہر تھے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بی بی کی صلح رحمی کی طرف جائیں تو بی بی کی ساس جو ہیں، یعنی امام علی مرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی چچا زاد بہن حفظہ جن کا نام تھا، وہ اکثر بی بی کی ہمنشینی اختیار کیا کرتی تھیں، بی بی کی صحبت میں بیٹھا کرتی تھیں، اور جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا تھا تو بی بی کے پاس آ جایا کرتی تھی اور بی بی کی باتیں سنا کرتی تھیں، بنت رسول کی باتیں سنا کرتی تھیں۔ لیکن کچھ روز ایسا ہوا کہ وہ آ نہیں سکی، تو انہوں نے علی مرتضیٰ کے ذریعے سے ایک پیغام سیدہ تک بھجوایا کہ اے بی بی، میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں بیمار ہوں، اور میں یہی وجہ ہے کہ میں آپ تک نہیں آ پا رہی۔ تو ملتا یہ ہے کہ ان کا گھر جو تھا، جناب حفظہ کا گھر جو تھا، وہ کافی دور تھا، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ بی بی سیدہ جیسے ہی اپنے گھر کے کام سے فارغ ہوتی تھی، وہ حفظہ کی خدمت میں جاتی تھی، اس کی عیادت کیا کرتی تھی، اس کو سہارا دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جس بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی اسی بیماری کے اندر ان کی موت بھی ہوئی، یعنی اسی بیماری کے اندر وہ انتقال بھی کر گئی۔ یہ بی بی کی صلہ رحمی تھی۔ یعنی دن کے اندر علی مرتضیٰ فرماتا ہے کہ ایک دن کے اندر اس قدر طولانی مسافت طے کر کبھی نہیں دیکھا کہ بی بی تھکی ہوں، بلکہ نہیں، جب بھی ہمیشہ گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی ہیں اور حفظہ کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ حفظہ کے گھر جایا کرتی تھی۔ یہ بی بی کی صلہ رحمی تھی۔ اسی طریقے سے عقل حلال یعنی اخلاق کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی کی بیٹی بی بی سیدہ کی بارگاہ کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک حلوہ بنا کر لائی۔ بی بی کی بارگاہ کے اندر، یعنی بی بی کا جو دائرہ تھا وہ فقط اسلامی خواتین نہیں بیٹھا کرتی تھی، بلکہ بی بی کی اخلاق کی گرویدہ جو تھی، بی بی کی خلق کی گرویدہ، ایک یہودی خاندان کی عورتیں، خواتین بھی آیا کرتی تھیں، کفار مدینہ کے اندر سے بھی اور کفار مکہ کے اندر سے بھی کچھ لوگ آیا کرتے تھے، اور جو خواتین تھیں بی بی کی ہمنشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک یہودی کی بیٹی اپنے ہاتھ سے حلوہ بنا کر لائی اور بی بی کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، تو بی بی نے اس حلوے کو قبول کیا، کیونکہ وہ مسور جو تھی، وہ یہودی کی بیٹی جو تھی، وہ بی بی کے خلق کی گرویدہ تھی، اور وہ ظاہراً تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دل سے وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ لیکن بی بی نے اس کے حلوے کو قبول کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں اس کو ترک کر دوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے۔ جب اس کو قبول کر لیا تو اس کو کھایا نہیں، تو جناب فضہ کو کہا کہ اے فضہ ذرا دیکھو یہ حلوہ لے کر آئی ہے۔ تو جناب فضہ نے کہا کہ جناب سیدہ یہ حلوہ اپنے ہاتھ سے بنا کر لائی۔ تو بی بی سیدہ نے کہا کہ یہ حلوہ ہم کیسے کھائیں؟ کیونکہ یہ ہے یہودی، نہ جانے یہ مال حلال سے بنا کر لائی ہے، مال حرام سے بنا کر لائی ہے، لیکن اگر میں اس کو ترک کر دے تو ممکن ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جایا تھا۔ تو ایسے میں جناب فضہ صلح دیتی ہیں کہ اے بی بی یہ کسی سائل کو دے دیں۔ تو جناب سیدہ کہتی ہیں اے فضہ کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ کسی سائل کے لیے پسند، یعنی خدا کے لیے پسند کیوں کریں؟ تو ایسے میں جناب سیدہ کہتی ہیں کہ یہ حلوہ یہودیوں میں سے ہی کسی شخص کو دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ تو ایسے میں اس کو دے دیا گیا، یہودی میں سے کسی کو دے دیا گیا۔ ایک ہی مرتبہ یہی یہودی مسور ایک مرتبہ کچھ دینار لے کر آئی اور بی بی کی بارگاہ کے اندر پیش کیے، تو بی بی نے کہا کہ اسلام کو ان مال و متاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ جو تم لے کر آئی ہو یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ تو تمہارے باپ کی ملکیت ہے جو کہ یہودی ہے، نہ جانے وہ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، اور اگر تم اس کی اجازت سے لے کر آئی ہو تو وہ کس طرح سے اسلام پر یہ مال و متاع
خرچ کرنے سے راضی ہوگا، اور اگر تم اس کی بغیر اجازت لے کر آئی ہو تو یہ چوری کہلائے گی۔ دیکھو، یہ اسلام جو ہے یہ نیتوں پر ہے، کہ انسان کی نیت پر ہے۔ اسلام کو کوئی مال و متاع کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ پروردگار نیتیں دیکھتا ہے۔ تمہاری نیت خالص تھی، پروردگار تمہاری اس نیت کو قبول کرے۔ یہ بی بی کی صلہ رحمی تھی۔ لیکن عزیزو، افسوس اس بات کا ہے کہ جس قدر بی بی کا اخلاق کا مرتبہ بلند تھا، جس قدر بی بی اخلاق کے اندر، خلق کے اندر تھی، اسی طریقے سے بی بی کے مصائب بھی اس قدر عظیم ہیں۔ امام جعفر صادق چھٹے آقا سے جب کسی نے سوال کیا نا کہ ابن رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ یعقوب نبی کا غم کتنا بڑا تھا، تو چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر کسی ماں کے سینے پر اس کی شیر خورد اولاد یعنی رضی بچے کو رکھ کر 70 مرتبہ اس ماں کے سینے پر ذبح کیا جائے تو اتنا بڑا غم جو تھا وہ یعقوب نبی کا تھا۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ جناب سیدہ کا غم کتنا بڑا تھا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ یعقوب نبی کے غم کو 70 مرتبہ اگر دگنا کر دیا جائے تو میری ماں فاطمہ کا غم بنتا ہے۔ عزیزو، بنت رسول خدا ہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کا صحابی اسماعیل بن مسلم السکونی آیا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں۔ بارگاہ میں آنے کے بعد تو میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ سکونی تھوڑا مایوس سا لگ رہا ہے تو کہا، اے سکونی، تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا چہرہ بجھا بجھا سا کیوں ہے؟ تو سکونی کہتا ہے، آقا یہ ابن رسول اللہ، میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو امام کہتے ہیں، اے سکونی، اس پر رنجیدہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر کے اندر پروردگار نے بیٹی پیدا کی ہے تو زمین نے اس کا وزن اٹھانا ہے اور وہ اپنا رزق خود اپنے ساتھ لے کر آئے گی، تو اس پر تم غم نہ کھاؤ۔ تو امام نے سوال کیا، اے سکونی، اچھا بتاؤ تم نے اپنی اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو سکونی کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے ہی امام جعفر صادق نے سنا نام فاطمہ کو تو ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور 2 مرتبہ، روایت کے الفاظ ہے کہ 2 مرتبہ امام نے کہا، آہ فاطمہ، اور گریہ کرنے لگے۔ جب کچھ دیر گریہ کر لیا تو سکونی کی طرف دیکھا، کہا، سکونی، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ ہی لیا ہے تو کچھ باتیں یاد رکھنا کہ اپنی بیٹی کے احترام کے اندر کبھی کوئی کمی نہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ کبھی اپنی بیٹی پر لعنت نہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ کبھی اپنی بیٹی کو بد دعا نہ دینا، اور چوتھا یہ کہ کبھی اپنی بیٹی کے چہرے پر تماچا نہ مارنا، اپنی بیٹی کے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ میں کہوں گا، آقا آپ کو کیا یاد آ گیا ایسا؟ تو میرے آقا یہی کہیں گے کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمان تھے جو دروازہ زہرا پر موجود تھے، کچھ لکڑیاں لے کر آ گئے تھے اور دروازے پر کھڑے یہ کہہ رہے تھے، فاطمہ اخرجی علی، اے بنت رسول، علی کو باہر نکالو، اے فاطمہ علی کو باہر نکالو۔ تو خود بی بی کی روایت ہے اور بی بی خود فرماتی ہے کہ کچھ مسلمان ایسے تھے اور ایک ملعون ایسا تھا کہ وقل الباب برجعہ فردہ علیہا، کہ اس ملعون نے جلتے ہوئے دروازے کو اپنے پاؤں سے اکھاڑ کر مجھ پر گرا دیا، اور اس دروازے پر قدم رکھ کے مسلمان ہمارے گھر میں داخل ہو گئے، یعنی بے اجازت گھر میں تو داخل ہوئی، اور مسلمانوں نے ہاتھ اٹھایا، بلکہ مسلمانوں نے اپنے غلاموں سے بھی بنت رسول کو پٹوایا۔ تو لفظ لطمہ آیا ہے کہ لطمہ علی وجہہا، کہ لطم جو ہے اس کو اگر ہم عربی لغت کے اندر جا کر دیکھیں تو لطم کے معنی الضرب الشدید المتکرر،
کہ ایک ایسی ضرب جو کہ شدید ہو اور تکرار کے ساتھ ہو اس کو لطم کہا جاتا ہے. تو روایت کے الفاظ لطمها على وجهها حتى بدع قرطاها تحت الخمار، کہ اس قدر شدت سے بنت رسول کے چہرے پر مارا کہ بی بی کی بالیاں جو تھی چادر کے نیچے سے ظاہر ہو گئیں اور ٹوٹ کر زمین پر گر گئیں. یہ بنت رسول تھی، یہ بنت رسول پر مصائب تھے. یہی وجہ تھی کہ بنت رسول کہتی تھی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. ہاں عزیزو اجرکم علی اللہ. یہی وجہ تھی کہ جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا نا آقا ہمیں بتائیے کہ تاریخ کی سب سے مظلوم ترین شخصیت کون ہے، تو میرے آقا نے امام حسین کا نام نہیں لیا. اگرچہ میرے آقا کے ظلم اور مصائب کم نہیں تھے، بلکہ میرے آقا کے سامنے میرے آقا کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، لیکن میرے آقا چھٹے امام نے امام حسین کا نام نہیں لیا، امام سجاد کا نام نہیں لیا، بلکہ کہا کہ اول مظلوم جو ہے تاریخ کا وہ امام علی ہے. یعنی جن پر سب سے زیادہ ظلم کیے گئے وہ امام علی مرتضیٰ ہیں. تو پوچھنے والے نے سوال کیا آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ امام سجاد پر بھی ظلم کیے گئے اور امام موسی کاظم پر بھی اس قدر ظلم کیا گیا کہ ایک 16 سال زندان کے اندر گزار دیے. تو کہا کہ دیکھو ان سب پر ظلم کیے گئے، لیکن کسی پر اس قدر ظلم نہیں کیا گیا، کسی امام پر اتنا ظلم نہیں کیا گیا کہ اس قدر ظلم نہیں کیا گیا کہ اس کی زوجہ پر اس کے سامنے ہاتھ اٹھایا گیا ہو. لیکن علی مرتضیٰ کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی ہیں اور اس کے سامنے میرے آقا کے سامنے ان کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا گیا. اجرکم علی اللہ. یہی وجہ تھی کہ میرے آقا کی جب زیارت ہم پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی الاول المظلوم واول من غضب حقہ صبرت واحتسبت حتی اتاک الیقین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.